السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مسٹر اینڈ مسز بیسٹ، قسط نمبر 20، مریم فیاض۔ صبح کی خنکی ابھی باقی تھی۔ یونیورسٹی میں چہل پہل جاری تھی۔ جہان تیار ہو کر یونیورسٹی آیا اور ہمیشہ کی طرح پارکنگ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا، مگر قدموں میں وہ بے ساختگی نہ تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس کی نظریں بار بار ماہین کے ڈپارٹمنٹ کی طرف اٹھتی۔ دل بے قراری میں لپٹا ہوا تھا، لیکن وہ ضبط کرتے ہوئے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ دل اندر سے چلا رہا تھا، ماہین کو بھی سمجھنا چاہیے، اگر اپنے بھی کبھی غلط ہوں تو ان کی بھی نہیں مانتے۔ اس دفعہ تمہارا بھائی غلط ہے ماہین، اور تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ تم اس کی وجہ سے مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ جہان دل پر پتھر رکھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ ابھی وہ کلاس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں چند اکا دکا اسٹوڈنٹس کھڑے نظر آئے۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر ان نون نمبر چمک رہا تھا۔ ماتھے پر بر ڈالتے اس نے کال ریسیو کی۔ ہلو، اس نے کہا تو دوسری طرف سے ایک بھاری آواز ابھری۔ افسوس، حنان نہ خود اپنی بہن کی حفاظت کر پایا، نہ تمہیں کرنے دی۔ کس کے آسرے چھوڑا ہے اس نے اپنی بہن کو؟ ایک ڈرائیور؟ جہان کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کر رکی۔ وہ آواز کچھ جانی پہچانی لگی، مگر ذہن اس وقت صرف ایک ہی طرف دوڑا۔ ماہین، کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ جہان دھاڑا۔ اس کے قدم بے اختیار باہر کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف سے وہی آواز گونجی۔ اپنی منکوہا کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ کون ہے تو خبیث آدمی؟ اصلی مرد کی اولاد ہے نا تو نام بتا۔ جہان دھاڑا۔ آس پاس کے اسٹوڈنٹس نے چونک کر دیکھا، مگر وہ تو کچھ سننے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ دل میں آگ سی لگی، قدم بھاگنے لگے۔ وہ ماہین کے ڈپارٹمنٹ کی طرف دوڑا، سیڑھیاں پھلانگتا، سانس پھولا ہوا، آنکھوں میں فقط خوف۔ کلاس میں داخل ہوتے اس نے ایک لڑکی سے پوچھا، ماہین کہاں ہے؟ سانس پھولا ہوا، لہجہ تھر تھر کانپتا۔ پروفیسر دھاڑا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ باہر جائیں، جہان کا ضبط جواب دے گیا۔ چپ کریں آپ، وہ دھاڑا۔ سب چونک گئے۔ لڑکی گھبرا کر بولی، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ جہان کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ قیمتی شے کھو جانے کا ڈر کیا ہوتا ہے کوئی اس سے پوچھتا۔ وہ دیوانہ وار کیفیٹیریا کی طرف بھاگا، نظر دوڑائی مگر ماہین کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ واپس ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑا تو سامنے سے زرنور دکھائی دی۔ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ زرنور، ماہین آئی تھی؟ زرنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے کہا تھا وہ آئے گی مگر ابھی تک تو نہیں آئی۔ جہان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کہاں ڈھونڈوں میں اسے؟ اس نے سر جھکایا، آنکھیں نم تھی۔ زرنور ہراساں ہو گئی۔ کیا ہوا ہے جہان، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ تم نے اسے فون کیا؟ جہان کے ذہن میں بجلی گوندی۔ نہیں، رکو، میں کرتی ہوں۔ زرنور نے جلدی سے فون نکالا، نمبر ڈائل کیا۔ فون بند جا رہا ہے۔ جہان کا دل مزید ڈوبا۔ اتنے میں زرنور کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی نے کہا، لو، ماہین آ گئی۔ جہان نے جھٹکے سے سر اٹھایا، نظریں سامنے دوڑائیں اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر وہ دوڑا۔ ماہین اندر آ رہی تھی۔ ابھی یونیورسٹی گیٹ پار ہی کیا تھا کہ جہان نے آ کر اسے زور سے خود میں بھیج دیا۔ ماہین نے چونک کر اسے دیکھا۔ جہان، کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ مگر جہان جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اس کے چہرے، آنکھوں، ہاتھوں کو ٹٹول رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ صحیح سلامت ہے۔ ماہین نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا ہے جہان، تم ایسے کیوں بہیو کر رہے ہو؟ جہان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں ڈر گیا تھا ماہین، میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔ مجھے لگا میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے اسے دوبارہ سے سینے سے لگا لیا، جیسے اگر چھوڑا تو کھو دے گا۔ اطراف کے طلبہ مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ نے موبائل نکالے، کچھ نے دل میں واہ کہہ رہے تھے۔ ماہین نے نرم ہاتھ سے اس کی پشت تھپتھپائی۔ چلو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کیفیٹیریا کے نسبتاً سنسان گوشے میں جہاں کھڑکی سے دھوپ کی ایک نرم لکیر فرش پر بچھری ہوئی تھی، وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جہان کا چہرہ سنجیدہ سے تھا، جیسے کوئی اندر طوفان تھم نہیں رہا ہو۔ ماہین ابھی تک صدمے میں تھی، وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جہان، اس نے دھیرے سے کہنا چاہا مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کی نظریں میز پر رکھی چائے کے کپ پر جمی ہوئی تھی، جیسے کپ میں ابلتی چائے میں اس کا دل غبار جھلک رہا ہو۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک جہان نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا، ماہین کی جانب تھوڑا سا جھک کر بولا، بس بہت ہو گیا۔ ماہین نے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا؟
اب میں اور کچھ نہیں برداشت کر سکتا، نہ تمہاری آنکھوں کا اداس ہونا، نہ تمہارا بھائی، نہ اس کے سخت لہجے۔ جہان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ آج سے، اس نے رک کر گہری سانس لی، آج سے تمہیں میں پک اینڈ ڈراپ کروں گا۔ یونیورسٹی آنا جانا، رکنا چلنا، جہاں بھی جانا وہ سب میرے ساتھ ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں حنان کی اجازت کی۔ ماہین کا دل دھڑکا۔ جہان، تم ایسے فیصلے جذبات میں آ کر مت کرو، وہ میرا بھائی ہے اور تم میری بیوی۔ جہان نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ نکاح کے باوجود تمہارا ہر قدم گناہ کے ترازو میں تولا جاتا ہے، اور میں خاموشی سے دیکھتا رہوں؟ نہیں ماہین، اب اور نہیں۔ ماہین نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ بس ڈرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں میں محفوظ رہوں۔ جہان کی ہنسی تلخی سے لبریز تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں ہی تمہاری حفاظت کروں گا، دیکھ لوں گا تمہارے بھائی کو بھی۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی تیری۔ لیکن تم ان سے الجھنے مت جانا پلیز، میں نہیں چاہتی کسی بھی رشتے میں تلخی ہو۔ جہان نے نظریں پھیر لی، کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی آدمی تھک جاتا ہے سمجھاتے سمجھاتے۔ تمہیں ہر بات چھپانا، روکنا، چھوٹے جھوٹ بولنا اس لیے نہیں تھا کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ یہ رشتہ مضبوط ہے، اور مضبوط رشتے چھپتے نہیں، لڑتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کو تھے، وہ کچھ نہیں بول پائی، بس ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جہان نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ ہنسی ادھوری رہ گئی۔ آج تم نہیں آتی تو شاید میں خود کو کھو دیتا۔ اس کی آواز میں وہی درد تھا جو دن بھر سہتا رہا۔ ماہین دھیرے سے بولی، میں کیوں نہ آتی؟ اور تم بتاتے کیوں نہیں کہ ہوا کیا تھا آخر تمہیں؟ جہان نے نگاہیں جھکا لی۔ تمہارے لیے بس یہ جاننا کافی ہے کہ تمہاری حفاظت مجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ماحول خاموش ہو گیا، صرف ان کے درمیان رکھی چائے کی بھاپ دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی، جیسے وقت کا لمحہ ٹھہر گیا ہو۔ مگر پھر ماہین نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، جہاں تمہیں معلوم ہے میں تمہیں کیا کہنے والی تھی جب تم نے مجھے آج خود میں بھیجا تھا؟ جہاں نے سوالیہ نظروں سے اس سے دیکھا۔ ماہین مسکرائی کہ تم میرے شوہر کم، اور ابھی وہ جملہ مکمل ہی کرنے والی تھی کہ جہان فٹ سے بولا، پلیز بھائی مت کہہ دینا۔ ماہین کا کہکہا بلند ہوا، ماحول یکدم بدل گیا، وہ دونوں مسکرا دیے، آنکھوں کی نمی کو وہ کہکہے نے چھپا لیا۔ اور تب پہلی بار ان دونوں نے یہ جانا کہ کبھی کبھی خاموشی بھی کہہ جاتی ہے وہ سب جو الفاظ نہیں کہہ پاتے۔ آفس کی کھڑکیوں سے چھنکر آتی سورج کی نرم روشنی کمرے میں بکھری ہوئی تھی، مگر باران کی آنکھوں میں چھائے اندھیرے اس روشنی سے جدا تھے۔ وہ گہری خاموشی کے عالم میں اپنی چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، مگر اس کی نگاہوں کے پردے پر مریم کا بجھا ہوا چہرہ، اس کی سہمی ہوئی آنکھیں اور کانپتی ہوئی آواز بار بار ابھر رہی تھی، وہ مر جائے گی باران، مجھے جانے دو، آپ ہی کو بچانا ہے۔ یہ الفاظ جیسے اس کے دماغ میں کیل بن کے گڑے تھے۔ کتنی بار اس نے اسے اذیت دی تھی، لفظوں سے، لہجے سے، اور اب وہی چہرہ، وہی وجود اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، مگر باران نے سر نہ اٹھایا۔ دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہے مریم؟ احمد نے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ باران کی لبوں پر ایک بے بسی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسے نظریں احمد کی طرف اٹھائیں، جن میں دکھ، پشیمانی اور بے یقینی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ کوئی پوچھے کیسا ہے وہ شخص جو کل تک کہتا تھا کہ اسے برباد کر دے گا، اور آج اسی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی نہیں سوکھتی۔ احمد نے کچھ بولنے کے لیے دبا کیے، مگر خاموش رہا۔ باران آگے کو جھکا، اس کے دونوں ہاتھ میز پر رکھے تھے، جیسے خود کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آواز بھاری اور بوجھل تھی۔ احمد، وہ دن بدن ٹوٹ رہی ہے، میں اس کی کرچیاں چننے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ہر بار وہ میری انگلیاں کاٹ دیتی ہے۔ میں اسے سنبھالنا چاہتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے جیسے وہ میرے ہاتھوں سے ریند کی مانند پھسلتی چلی جا رہی ہے۔ باران کی پلکوں پر لرزتے ہوئے ایک آنسو نے آخرکار ہار مان لی۔ وہ خاموشی سے اس کی گال پر بہہ گیا۔ مجھے ڈر ہے احمد، کہیں اسے جوڑتے جوڑتے میں خود نہ بکھر جاؤں۔ میں نہیں دیکھ سکتا اسے اس حال میں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی مضبوط شخصیت کا خول اس لمحے میں ٹوٹ گیا تھا۔ احمد، جو اب تک گمبھیر خاموشی سے سب سن رہا تھا، فوراً اٹھا اور باران کے قریب آیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، باران، تم ٹوٹنے کے لیے نہیں بنے، تم اس کی ڈھال ہو، سہارا ہو، اور سہارے کبھی بکھرتے نہیں، وہ توڑ دو، وہ تو اوروں کو جوڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ باران نے آہستہ ہاتھوں سے چہرہ اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں، مگر احمد کی باتوں نے گویا اس کے اندر ایک نیا حوصلہ جگایا ہو۔
बस इतना याद रखो, जो दर्द तुम्हें महसूस होता है वही तुम्हारी मोहब्बत की दलील है, और वही दलील तुम्हें उसे मुकम्मल करने का हक देती है। कमरे में एक खामोशी बोझल सी छा गई, मगर इस खामोशी में भी एक उम्मीद की किरण थी। कुछ देर बाद अहमद ने मेज़ पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला और बारान के सामने रखते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो जनाब, आंसू पूछो और वापस उसी धंच में वापस आओ जिसने मरियम को पहली बार मुस्कुराना सिखाया था। बारान ने एक गहरी सांस दी, गर्दन पीछे की और आंखें चंद पल के लिए बंद की। जब दोबारा खोला तो निगाहों में नमी ज़रूर थी, मगर साथ में एक अज़म भी झलक रहा था। सुल्तान अवध की बुलंदबाला मेहराबी दरवाजे से जहान ने अंदर कदम रखा। दाएं हाथ में माहीन का हाथ मजबूती से थामा हुआ था। चेहरे पर सख्ती और आंखों में सिर्फ एक बात, अब और बर्दाश्त नहीं। लॉन में बैठे हनान, इशाल और अब्बा हजूर ने जैसे ही इन्हें देखा, सबकी नजरें एक साथ इन दोनों पर जम गई। हनान की आंखों में शक और गुस्सा भड़क उठा। इशाल ने बेयकीनी से माहीन को देखा, जो नजरें झुकाए जहान के साथ साथ चल रही थी। हनान तेजी से उठा। जहान, ये क्या हरकत है? जहान ने सख्ती से माहीन का हाथ थामे रखते हुए जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और ये मेरी जिम्मेदारी। आज के बाद ये मेरे साथ आएगी, मेरे साथ जाएगी। किसी को एतराज़ है तो अभी कर ले। हनान आगे बढ़ा। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। और शरीफ घरों के ये तौर तरीके नहीं होते कि इसको यूं हाथ पकड़ कर लिए फिरो। छोड़ो हाथ मेरी बहन का। जहान का जब्त टूटने लगा। और शरीफ घरों में बहनों पर पाबंदियां लगाकर इनके रिश्ते को मजाक बनाना कौन सा तरीका है? अगर तुमसे अपनी बहन की हिफाजत नहीं हो रही तो तुम्हें क्या हक कि मुझ पर उंगली उठाओ? हनान का चेहरा लाल हो गया। खबरदार, जो तुम मेरे खानदानी उसूलों पर सवाल उठा रहे हो। जहान इसके बिल्कुल करीब आया, निगाहों में आग थी। मैं सवाल नहीं उठा रहा, आईना दिखा रहा हूँ। वो लड़की तुम्हारे घर में सांस लेने से पहले तुम्हारे खौफ का हिसाब करती है। तुम्हारी सोच ने उसे कैद कर दिया और मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ, उसे जीने देना चाहता हूँ। हनान आगे बढ़ा ही था कि माहीन एक झटके से बीच में आई। बस कर दो। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। बस कर दो जहान। जहान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। माहीन, तुम? माहीन ने आंखें बंद की, जैसे दिल पर पत्थर रख रही हो। भाई गलत नहीं है, वो बस मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरे खैर खा हैं। तो क्या मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा? जहान की आवाज़ भरा गई। माहीन ने नजरें चुराई, आंखों से दो मोती छलके। जहान, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। माहीन। जहान की आवाज़ में बेयकीनी थी। वो माहीन का चेहरा देख रहा था, जो इसकी नज़रों से कटता जा रहा था। माही। जहान की आवाज़ कब कपाई। माही ने बमुश्किल खुद को संभाला। भाई ठीक कह रहे हैं और मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकती। जहान ने कदम पीछे हटाया, जैसे ज़मीन खिसक गई हो। एक आखिरी नज़र माहीन पर डाली, वो नज़र जो शिकवे से भरी थी, प्यार से तड़पती हुई थी, और फिर वो मुड़ गया। हनान खामोश खड़ा था, मगर जहान के जाते जाते वो आखिरी जुमला छोड़ गया। ये निकाह हमारे बड़ों की मर्जी से हुआ था, वरना मैं कभी भी तुम जैसे गैर संजीदा और खुद गर्ज शख्स के साथ अपनी बहन का निकाह ना करवाता। और मैं अपनी बहन की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसे नालायक शख्स को ज़रूरत नहीं इसकी। इसके अल्फाज जहान के दिल पर खंजर की तरह चले थे। माहीन वहीं खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहे, और ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी कमर झुकी झुकी सी लगने लगी थी। जहान लॉन पार करता दरवाजे से निकल गया, मगर उसकी धड़कनें वो शायद हवेली में ही रह गई थी। शाम के ठीक 4 बजे बारान अपार्टमेंट पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से किचन की सिंक से बर्तनों की हल्की हल्की खटपट की आवाज़ें आ रही थी। माहौल में एक मानूस सी खुशबू फैली हुई थी, शायद किसी सब्जी के तड़के की या हल्दी की। बारान ने एक नरम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई, अपने हाथ का बैग सोफे के साथ रखकर किचन की तरफ बढ़ाया। सामने ही मरियम खड़ी किसी डिश को चम्मच से हिला रही थी, बाल समेटते हुए, चेहरे कदरे थका मगर पुरसकून। बारान की आहट पर मरियम ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आ गए तुम? बारान ने आंखें सुकेड़कर शौकी से जवाब दिया, नहीं, अभी रास्ते में हूँ। मरियम ने मसनूई खफकी से उसे घूरा और चम्मच पैन में रखते सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ी। वहां से एक बोतल निकाली, ठंडा पानी ग्लास में डाला और बिना कुछ कहे बारान की तरफ बढ़ा दिया। बारान ने ग्लास लेते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, समझदार होती जा रही है मोहतरमा। मरियम ने जवाब में हल्का सा मुस्कुराकर नजरें चुराई और दोबारा पैन में चम्मच हिलाने लगी। बारान ने पानी का ग्लास में इस पर रखा, आहिस्तगी से इसके पीछे आ खड़ा हुआ, अपने दोनों बाजू इसके गिर्द फैलाकर इसे अपने हिसार में लेते हुए अपनी ठोड़ी इसके कंधे पर रख दी। क्या कर रही हो? मरियम ने कंधे झटकते हुए कहा, दूर हटो। बारान ने मजीद करीब करते हुए मासूमियत से पूछा, क्या बना रही हो? मरियम ने नरमी से जवाब दिया, खाना बना रही हूँ तुम्हारे लिए। बारान ने मुस्कुराकर शरारत से कहा, वाह, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है।
مریم نے چمچ ہلاتے ہلاتے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، ہاں بڑا پیار آ رہا ہے، اس کی جیسا بلی کو چوہے سے ہوتا ہے۔ کچن ایک زوردار کہکہے سے گونج اٹھا۔ باران نے سر جھٹک کر کہا، تم کبھی سیدھا جواب نہیں دیتی؟ مریم نے چٹکی دیتے ہوئے کہا، اور تم بھی تو ہمیشہ الٹے سوال پوچھتے ہو۔ باران نے قمیض کی آستین موڑتے ہوئے کہا، چلو میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھیا۔ مریم نے بھی کام نپٹانا شروع کیا۔ کھانے کو فائنل ٹچ دیتی ہوئی وہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں باران فریش ہو کر باہر آیا۔ اس کے بال ذرا سے بکھرے ہوئے اور چہرہ تر و تازہ۔ مریم اب کھانے کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ باران اس کے قریب آیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، یہ سب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تو ویسے بھی باہر جانا تھا۔ مریم نے بے ساختہ لاؤنج کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور آہستہ سے بولی، موسم دیکھا ہے تم نے؟ لگتا ہے باہر نہیں جا پائیں گے۔ باران نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے۔ مریم نے تھوڑا سا کھایا اور پانی کا گلاس اٹھا کر چپ چاپ باران کو تکنے لگی۔ باران نے نوالا لیتے ہوئے کہا، چڑیا جتنا پیٹ ہے تمہارا، کتنا تھوڑا سا کھاتی ہو۔ مریم نے شوخی سے پلٹ کر جواب دیا، اور ہاتھی جتنا پیٹ ہے تمہارا، کتنا زیادہ کھاتے ہو۔ باران نے ماتھے پر بال جھاڑتے ہوئے اسے گھورا، بہت زیادہ زبان چلنے لگی تمہاری آج کل، مار نہیں کھا لینا مجھ سے۔ مریم نے پورا اعتماد میں کہا، پرسوں بھی چلاؤں گی زبان، ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑے کے نیچے ہاتھ رکھ کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ باران خاموشی سے کھاتا رہا، پھر ایک نظر مریم پر ڈال کی جو ہنوز اسے تکیے جا رہی تھی۔ ایسے دم مت دیکھا کرو مجھے، بندہ بشر ہوں، سینے میں کمزور سا دل رکھتا ہوں، ہارٹ فیل ہو گیا تو بھری جوانی میں بیوہ ہو جاؤ گی۔ باران نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ مریم نے اس کی بات سن کر ایک ہلکا سا تھپڑ اس کے شانے پر مارا۔ بدتمیز، بندے کی شکل اچھی نہ تو بات اچھی کرنی چاہیے۔ اور ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ باران نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا نا اب ڈرامے مت کرو اور ایک اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ مریم نے کمر کس لی اور کچن کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے 2 کپ لے کر واپس آئی۔ دونوں نے چائے پی کر بیٹھ کی پھری۔ باران مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے دائرے میں لیا ہوا تھا۔ چائے ختم ہونے کو ہی تھی کہ باہر زور کی بارش برسنے لگی۔ باران نے خوشی سے کھڑکی کی طرف دیکھا، جبکہ مریم کی مسکراہٹ دھندلا گئی۔ ماضی کا کوئی عکس پل بھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا تھا۔ بارش کا وہ دن، بارش، ہاں بارش، وہ دن، ہاں وہ دن۔ کون سا دن؟ محبت کی سزا کا دن۔ سزا؟ ہاں سزا۔ محبت؟ ہاں محبت۔ باران اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا، پوری کھڑکی کھول دی اور اپنا بازو باہر نکال کر بوندوں کو محسوس کرتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے میں آج تک کبھی بارش میں نہیں بھیگا، لیکن آج دل کر رہا ہے کہ بھیگ جاؤں۔ تم بھیگو گی میرے ساتھ؟ وہ کہتے ہوئے مریم کے سامنے آیا اور اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ مریم کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ نہیں، مجھے بارش پسند نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ باران نے اسے حیرت سے دیکھا، کیا مطلب، تمہیں بارش پسند نہیں؟ مریم نے کندھے اچکاتے ہوئے نظریں چرائیں۔ مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ باران نے بنا کچھ کہے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور کھڑکی کی طرف لے گیا۔ مریم نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچا۔ نہیں، نہ کرو، ایسے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ روتی ہوئی سی لگی۔ باران نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے بولا، اگر میری موجودگی میں بھی تمہیں ڈر لگے گا تو پھر لعنت ہے میری ایسی موجودگی پر۔ یہ کہہ کر باران نے اپنا ایک طرف سے کوٹ اتارا، نرمی سے مریم کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مریم نے بے اختیار اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ باران کا لمس، اس کی باہوں کا حصار، یہی اس کا سکون تھا، یہی اس کا محافظ۔ اسی لمحے مریم کے چہرے پر مدھم ٹوٹتی ہوئی مسکراہٹ ابھری، جیسے دل نے لمحہ بھر کا شکر ادا کیا ہو۔ باران کی باہوں میں چھپی مریم کے دل کی دھڑکن کچھ لمحوں کو تھم سی گئی۔ باران نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آہستگی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، ڈرنے دو، مگر میرے ساتھ، بارش کی ہر بوند میں میرا لمس ہوگا۔ مریم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اضطراب لرزا، مگر باران کی نظروں میں وہ یقین تھا جس نے اس کی لرزتی روح کو تھام لیا۔ بغیر کسی اور لفظ کے باران نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازہ کھول دیا۔ دونوں قدم بہ قدم چلتے ہوئے لان میں آئے۔ بوندیں ان کے چہرے، بالوں، وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ باران نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے گہرا سانس لیا۔ یہ لمحہ کیسا آزاد، کیسا پاک تھا۔ مریم آہستہ آہستہ بارش کے لمس سے مانوس ہوتی گئی۔ اس کے پلکیں بھیگ چکی تھیں،
कपड़े बदन से लिपटने लगे थे मगर दिल में एक अजीब सरसाड़ी थी। बारान ने घूम कर उसे देखा। देखो, तुम अभी जिंदा हो, हंसती हो और बारिश भी सह गई। मरियम ने मुस्कुराकर नजरें झुकाई। बारान ने इसके बालों से पानी की बूंदें पीछे की और आहिस्तगी से इसके चेहरे के करीब होते बोला, बारिश ने तुम्हें और भी हसीन बना दिया। मरियम ने खफीफ सी निगाहें चुराई मगर बारान ने उसकी थोड़ी थाम कर उसे फिर से अपनी तरफ मुतवज्जो किया। देखा, दर्द भी कभी कभी दिल को खूबसूरत बना देता है। एक लम्हा रुका, फिर बारान ने इसके चेहरे के करीब झुकते हुए इसको छू लिया। बेहद नरम, बेहद शफाफ लम्स। मरियम की पलकें लरसी, दिल की धड़कन जैसे लम्हे भर को रुक गई। फिर दोनों की अब पेशानी आपस में टिकी। बारान ने इसके कान में सरगोशी की। अब जो भी हूँ, मैं हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे गिर्द, तुम्हारे हर लम्हे में। मरियम ने धीरे से सर हिलाया जैसे हर लफ्ज़ को दिल में जज्ब कर रही हो। फिर अचानक वो दोनों बेसाख्ता हंस पड़े, किसी बच्चे की तरह, बेपरवाह, बेखौफ, बेखुश। बारिश इन पर बरसती रही और वो दो वजूद एक दूसरे के साथ हंसते रहे, जिंदगी के सब दुखों से लम्हा भर को आज़ाद, जैसे वक्त ने इन्हें थाम लिया हो। जहान अपनी गाड़ी में बैठा बेकाबू रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रहा था। गाड़ी के शीशे पर बारिश का पानी बूंदों की सूरत बहता जा रहा था, जबकि कुदरत भी इसके दिल की कैफियत समझ चुकी थी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। बार बार वो पलकें झपक कर धुंधली निगाहें साफ करता मगर अंदर की धुंध, दिल की दुख और कहाँ झड़ता है इतनी आसानी से। हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्ती जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश की हो। बिलाखिर वो एक वीरान सी जगह पर गाड़ी रोककर बाहर निकला। बारिश तेज हो चुकी थी। कतरे जैसे छुरियां बनकर इस पर बरस रहे थे मगर शायद दिल के जख्म के सामने वो कुछ भी न थे। वो गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ा हो गया। सर झुकाया हुआ था, आंखें बंद और लब भीगते हुए, आंसुओं में खामोश थे। कानों में हनान की आवाज़ गूंजने लगी। ये निकाह हमारे बड़ों की मर्जी से हुआ था, वरना मैं कभी भी तुम जैसे गैर संजीदा खुदगर्ज शख्स को अपनी बहन का निकाह ना करवाता। और मैं अपनी बहन की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसे नालायक शख्स को ज़रूरत नहीं इसकी। जहां ने गुस्से से बेबसी से मुट्ठियां भींच लीं। उसके कंधे लरसे मगर उसकी ज़बान पर एक लफ्ज़ ना आया। बस वो बारिश में भीगता रहा। शायद उसे लगा कि अगर वो चीख भी दे तब भी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। फिर जब दिल का सैलाब थमने लगा, आंखों में नमी ख़त्म होने लगी, वो आहिस्ता से मुड़ा। इसी लम्हे एक गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ी। सामने से ईसा की गाड़ी गुजर रही थी। अचानक ब्रेक लगे, गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला और ईसा बारिश में भागता हुआ इसकी तरफ आया। जहान, ईसा ने हैरत, परेशानी और बेचैनी से आवाज़ दी। यार, तू इस बारिश में ये क्या हाल बना रखा है तूने? ईसा ने इसका बाजू पकड़ा और झंझोड़ा। रोया है तू? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? बोल ना यार। जहान बस खामोशी से इससे लिपट गया जैसे बरसों की थकन और दुख आज उसके कंधों से उतरने को तैयार हो। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह ज़ारों कतार रोने लगा। ईसा ने उसे गले से लगाया। रो ले, जितना रो सकता है, मैं हूं ना यहाँ। बारिश दोनों को भिगोती रही मगर इस वक्त सिर्फ एक दोस्त का कंधा था और एक टूटा हुआ दिल। कुछ देर बाद जब जहान के रोने में हल्की सी कमी आई तो ईसा ने उसे अपने कंधों से हटाया। उसका चेहरा देखा और बोला, बस अब बहुत हो गया, तो मेरे साथ चल, ठीक है? ईसा ने अपनी गाड़ी की चाबी एक स्टूडेंट फाइटर को दी जो वहीं मौजूद था। गाड़ी ले जा, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। फिर वो सीधा जहान को सहारा देते उसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके अपने अपार्टमेंट की तरफ ले गया। गाड़ी में खामोशी थी मगर इस खामोशी में एक टूटे इंसान की धड़कन चीख रही थी। रात के सन्नाटे में पूरा घर नींद की वादियों में डूबा हुआ था। बारिश रुक चुकी थी और अब आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आकर पर्दों को हल्का सा सरका रही थी। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और हनान अंदर दाखिल हुआ। वो थका थका सा लग रहा था। दिन भर के काम और दबाव की छाप उसके चेहरे पर आया थी मगर जो ही उसकी निगाह सामने पड़ी, थकन जैसे लम्हों में तहलील हो गई। समर्थ खिड़की के पास खड़ी थी, पुश्त किए, दोनों बाजू सीने पर लपेटे और चेहरे पर गहरी नाराज़गी। वो खामोशी से बाहर आसमान की तरफ देख रही थी जैसे चांद से शिकायत लगाना चाहती हो। हनान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता कदमों के साथ उसके पास आया और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, क्या कर रही थी मेरी प्रिंसेस? समर्थ ने फ़ौरन इसका हाथ छटक दिया। हनान की पेशानी पर बल पड़ गए। वो कुछ हैरान सा हुआ, फिर थोड़ा संभलते उसके कंधे थाम कर अपनी तरफ मोड़ा। क्या हुआ है? मुँह क्यों फुलाया हुआ है?
समर्थ ने भरी आंखों से उसे देखा और लब भींचते हुए बोले, अभी भी आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आपने क्या किया है? हनान ने नासमझी से सर झटका। क्या मतलब है तुम्हारा? समर्थ का जवाब दे गया। मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा है आपका जो आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया? हनान का चेहरा सख्त हो गया। समर्थ, मेरे सामने इसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो भाई है मेरा, समर्थ ने जताते हुए कहा। हाँ तो अपने भाई से बोलो कि मेरी बहन से दूर रहे। समर्थ ने तकरीबन चीखते हुए कहा। वो बीवी है उसकी, निकाह में है, जैसे मैं आपकी बीवी हूँ। उसने कभी आपसे कहा कि मुझसे दूर रहें? हनान की आंखों में अब गुस्से की चमक थी। उसने समर्थ को बाजुओं से थोड़ा जोर से थामकर खुद के करीब किया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी और मेरी रुखसती हो चुकी है, मगर इन दोनों की नहीं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो दोनों निकाह में हैं। हनान ने तल्ख लहजे में कहा, समर्थ फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा भाई एक नंबर का नॉन सीरियस इंसान है। मैंने अपनी बहनों को माँ बाप दोनों बनकर पाला है। इनके मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। समर्थ ने फ़ौरन जवाब दिया, ड्राइवर के साथ तो भेज देते हैं ना, तो क्या जहां ड्राइवर से भी गया गुजरा है? हनान ने गहरी सांस ली और खुद पर काबू पाते हुए बोला, ड्राइवर के साथ गार्ड्स भी होते हैं जो महान की हिफाजत के लिए वहां पर होते हैं। तो जहान हिफाजत करेगा ना उसकी? समर्थ ने बेसाख्ता कहा। हनान की आवाज़ में तल्खी आई। वो तो खुद की ही संभाल नहीं सकता, मेरी बहन को क्या संभालेगा? आप ऐसी पाबंदियां नहीं लगा सकते। समर्थ की आंखें अब सुर्ख हो रही थी। वो बहन है मेरी, वो भाई है मेरा। सना ने भी सब्र का आखिर दामन छोड़ दिया। मैं इस वक्त किसी किस्म की बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम ऑलरेडी मेरा मूड अच्छा खासा बर्बाद कर चुकी हो। समर्थ की आवाज़ लरजने लगी। मेरे भाई ने आखिर क्या बिगाड़ा है जो आप हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं? हना ने थोड़े से वक्फे के बाद गहरी सांस ली, जैसे खुद को अंदर से खंगाल रहा हो। फिर थके लहजे में बोला, तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस मुझे इसका नॉन सीरियस और बचकाना रवैया जहर लगता है। समर्थ रोमांसी होकर बोली, मेरा भाई नॉन सीरियस नहीं है। हना ने आंख में छीक कर सर झटका। अच्छे से जानता हूँ वो क्या है और क्या नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और समर्थ की सिसकियां बाकी थी। कुछ लम्हों के बाद हनान ने एक नज़र इस पर डाली, लब भींची, आंखों में थकन और उलझन के साए लिए बोला, खैर, मेरा मूड सत्यानाश करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए वो तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर जमूर्द के दिल पर चोट सी बनकर गिरी थी। जमूर्द पलटी, खिड़की के सामने खड़ी हो गई। आंखों से बेआवाज़ आंसू बहने लगे। वो बाहर देखती रही, मगर अंदर की टूट फूट से नजरें न चुरा सकी। चांद अब भी आसमान पर था, मगर इसकी चमक जमूर्द की आंखों की नमी में गुम हो गई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। पर्दे हवा के नरम झोंके से हिल रहे थे। हर चीज़ खामोश थी, बस दिल की धड़कन और अंदर के तूफान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। माहीन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आईने के सामने आ रुकी। आईने में उसकी अपनी ही आंखें नम दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार आंखों में कुछ और भी था, शर्मिंदगी और दर्द। उसने खुद को देखा और आहिस्ता से सर झुका लिया। मैंने तुम्हें रोक दिया, सबके सामने चुप करवा दिया। वो खुद से बड़बड़ाई, जब तुम मेरे लिए सब बोल रहे थे, जब सब कुछ छोड़कर मेरे साथ खड़े थे। वो पीछे हटी और पलंग पर बैठते हुए दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया जहान, सबके सामने। इसकी सिसकियां थमी थी, मगर अंदर से तोड़ देने वाली। वो अब कोई वसाहत नहीं दे सकती थी, ना ही कोई बहाना। जो कहा था वो लफ्ज़ थे, और लफ्ज़ तीर बन चुके थे। मुझे तुम्हारे चेहरे की वो हैरानी याद आ रही है, वो बेयकीनी। बस तुम मुझे देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो, वाकई? माही ने आंखों से बहते आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर वो एक के बाद एक निकलते जा रहे थे, जैसे दिल ने आंखों से सुलह कर ली हो कि अब पछतावे को बाहर आने दो। तुम बार बार कहते रहे कि तुम्हें मुझ पर हक है, और मैंने तुम्हें एक लम्हे में गैर बना दिया। वो उठकर खिड़की के पास आई। बाहर अब दोबारा हल्की बारिश हो रही थी। शायद कुदरत भी इसके अंदर के मौसम का हाल सुन रही थी। अब तुम चले गए हो, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। उसने आंखों में आंसू पूंछे, गहरा सांस लिया। मैं तुम्हें मनाऊंगी, देखना तुम, क्योंकि अब ये मेरी भी मोहब्बत है। उसकी आंखों में पहली बार आंसुओं के बीच एक अज़म जगमगाया। माहिन खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थी, और इसके चेहरे पर आंसुओं के साथ एक खामोश मगर मजबूत इरादा चमक रहा था। बारिश थम चुकी थी, मगर इसकी खुशबू फिजा में रची बसी थी। कमरे में हल्की हल्की सुनहरी रोशनी जल रही थी, जो हीटर के सामने रखे कालीन पर बैठे मरियम के वजूद को नरमी से चमका रही थी। वो ढीले ढाले ट्राउज़र और आरामदायक टी शर्ट में मलबूस थी। उसके गले में एक नरम सा स्कार्फ पड़ा था, जिसे वो खुद में लपेटे बैठी थी।
ہیٹر کی گرمی اور باہر کی سرد ہوا کے سنگم نے ایک مدھم سے نیند بھری سکون والی فضا بنا رکھی تھی۔ تبھی باران دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 مگ تھے جن سے بھاپ اڑ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا اس کے قریب آ کر فرش پر بیٹھا اور ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اس نے دھیرے سے کہا۔ مریم نے ایک پل اسے دیکھا، پھر مگ تھاما۔ آج میں نے چاکلیٹ تھوڑی زیادہ ڈال دی ہے، اور مارش میلو بھی۔ مریم نے مگ کو اپنے لبوں سے لگا کر ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا، پھر آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو اور ذائقوں کو محسوس کیا۔ بہت اچھی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ باران مسکرایا، پھر اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے اپنا والا مگ اسے تھما دیا۔ مریم نے فوراً گھورا۔ میرا کپ واپس کرو، باران نے شرارت سے آنکھ دباتے کہا۔ یہ کپ میں اپنے لیے لایا تھا، مارش میلو زیادہ ڈلی تھی، غلطی سے تمہیں پکڑا دیا۔ مریم نے ناگوارے سے اس کی طرف دیکھا، پھر زور سے اس کے شانے پر ایک تھپڑ مارا۔ بہت بدتمیز ہو تم، باران کہا لگاتے ہوئے بولا۔ جسٹ لائک یو۔ چند لمحوں تک ہنسی ہلکی نوک جھوک جاری تھی، پھر خاموشی چھا گئی، ایک خوبصورت خاموشی جو صرف 2 دلوں کی ہم آہنگی سے جنم لیتی ہے۔ باران نے مگ ایک طرف رکھا اور تھوڑا سا آگے ہو کر مریم کے بالوں کو نرمی سے چھوا۔ اس کی پلکوں پر نظریں ٹکاتے وہ خاموش سا ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی میں سمیٹا۔ آنکھیں بند کرو، وہ دھیرے سے بولا۔ مریم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے پلکیں موند لیں۔ باران نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ لمس سادہ تھا مگر اتنا گہرا کہ مریم کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی۔ پھر اس نے نرمی سے اس کی گال پر لب رکھے۔ وہ لمس ایسا تھا جیسے خاموشی سے اس کی ساری ٹوٹ پھوٹ کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ مریم کی پلکوں پر نمی جھلملا گئی مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ باران نے پھر اس کے چہرے کو اپنے پاس کیا، خود بھی تھوڑا سا جھک کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ایک لمبی اور گہری سانس لی، اتنی گہری جیسے برسوں کا تھکن، درد اور محبت ایک ہی سانس میں اتر آئی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس باہر نکالی، دھیمی، بوجھل، اور اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ مریم نے آہستگی سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اس کی دھڑکن سنائی دی، مضبوط، مطمئن اور محبت بھری۔ باران نے اس کے ماتھے پر ایک آخری بوسہ دیا اور نرمی سے سرگوشی کی۔ اب رات کافی ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ مریم نے اپنی آنکھ کھول کر شرارت سے کہا۔ گندی عادتیں ڈال کر اب بول رہے ہو کہ سو جاؤ؟ باران ہنس دیا، پھر بنا کچھ کہے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ باران کیا کر رہے ہو؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی مگر ہنسی نہ روک سکی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اسے بیڈ تک لایا اور نرمی سے لٹا دیا۔ مریم نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ ہنستے ہوئے اس کے اوپر کمبر ڈال کر بولا، چپ کر کے سو جا ورنہ دوبارہ اٹھا کر بٹھا دوں گا ہیٹر کے سامنے۔ پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ جگہ بناتے بیٹھ گیا، آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مریم نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور آہستگی سے بولی، تم واقعی آتے تھے نا روز میرے کمرے میں؟ باران نے تھوڑا سا جھک کر کہا، مار نہ کھا لینا مجھ سے، چپ کر کے سوتی بنو۔ مریم نے شرارتی سا منہ بنایا، پلکیں بند کی اور پھر باران کے دل کی دھڑکن کے سنت سکون کی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ کمرے کی فضا پر اب نیند کا جیسے رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بارش کی مدھم سرسراہٹ اب بھی کھڑکیوں سے باہر سنائی دے رہی تھی، جیسے قدرت بھی ان لمحوں کو گواہی دے رہی ہو۔ مریم کی پلکیں بند تھیں، سانسیں ہموار اور پرسکون، اور چہرے پر ایک تھکن سے آزاد سا سکون۔ باران خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ وہ دیر تک اسے یوں دیکھتا رہا جیسے ہر لمحہ اپنی نظروں میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ پھر آہستہ سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا جیسے کسی معصوم خواب کو سہلانا چاہتا ہو۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر آہستگی سے سیدھا ہوا، بہت احتیاط سے کمبل اس کے گرد درست کیا۔ مریم نیند میں مدھم سی کروٹ بدل گئی لیکن جاگی نہیں۔ باران نے ایک پل اس کے چہرے کو دیکھا، ایک طویل گہری نظر، محبت، نرمی اور کسی انجانی اداسی سے بھری ہوئی۔ پھر دھیرے سے بیڈ کے کنارے سے اٹھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر آخری بار مڑ کر دیکھا، آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ، جیسے دل کچھ کہہ رہا ہو مگر زبان خاموش ہو۔ آہستگی سے دروازہ کھولا، بغیر آواز پیدا کیے اسے بند کیا، دبے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں اب صرف ہیٹر کی گرمی، بارش کی نمی اور نیند میں مسکراتی مریم باقی تھی۔ عیسیٰ جہان کو اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ وہ خاموشی سے اسے واش روم کی طرف لے گیا، بغیر کچھ کہے، صرف ایک پرانا دوست ہونے کا فرض نبھاتے۔ الماری سے کپڑے نکال کر واش روم کے باہر رکھ دیے۔ یہ اپارٹمنٹ وہ جگہ تھی جہاں عیسیٰ اکثر آتا رہتا تھا جب دل اداس ہوتا تھا یا اکیلا رہنے کو جی چاہتا۔ یہاں اس کا کافی سامان پہلے سے موجود تھا، اس لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جہان جب کپڑے بدل کر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، آنکھوں میں نمی اب بھی باقی تھی اور ہر تاثر جیسے منجمد ہو چکا تھا۔ عیسیٰ نے نرمی سے اس کا بازو تھاما اور لاؤنج میں لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ بیٹھ، میں کچھ کھانے کا آرڈر دیتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھنے ہی لگے تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔
اس نے دیکھا دلان کا فون تھا۔ فون ریسیو کرتے دوسری طرف سے بے چینی سے دلال بولی، عیسیٰ عیسیٰ کہاں رہ گئے؟ آپ کے آنے کا وقت بھی گزر گیا، کافی دور ہو گئی آج تو۔ عیسیٰ نے گہری سانس لی، نرمی سے جواب دیا، دلان شاید تھوڑی دیر ہو جائے یا میں صبح میں ہی آؤں، تم پریشان نہ ہو، سوچا نہ۔ دوسری طرف سے دلان کی آواز تھوڑی اور دھیمی ہوئی، جیسے آنسو لبوں پر ہو۔ آپ کو پتہ ہے حنان بھائی نے کیا کیا ہے آج جہان کے ساتھ؟ یہ سنتے ہی عیسیٰ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر جہان کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھا تھا۔ جی ہاں، میرے ساتھ ہی ہے، تم فکر نہ کرو اور سو جاؤ، صبح آ کے بات کرتا ہوں۔ فون بند کرتے ہی چند لمحے موبائل پر انگلیاں چلاتا رہا، پھر واپس جا کر جہان کے پاس بیٹھا۔ کیا کیا ہے حنان بھائی نے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ جہان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں سب کچھ بتانے لگا۔ الفاظ جیسے کانٹوں کی طرح اس کے گلے سے نکل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے عیسیٰ، انہوں نے مجھے نالائق اور خود غرض کہا۔ میں تجھے خود غرض لگتا ہوں؟ عیسیٰ نے نفی میں سر ہلایا، پر جہان تو جیسے ایک پرانا دکھ کھول کر بیٹھا تھا۔ ماہین خاموشی سے سنتی رہی۔ ایک بار بھی نہیں کہا جہان تم صحیح ہو، الٹا اپنے بھائی کو صحیح کہہ دیا۔ میرا دل کر رہا ہے میں ڈوب مروں۔ عیسیٰ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تو فکر نہ کر، میں ہوں نا تیرے ساتھ، بھاڑ میں جائے دنیا۔ جہان چپ ہو گیا، پر اس کی آنکھوں میں اب ایک طوفان اب بھی لرز رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر بیل ہوئی۔ عیسیٰ اٹھا، دروازہ کھولا۔ ڈلیوری بوائے اسے کھانا دے گیا، میز پر رکھا۔ کچن سے پلیٹیں نکالی اور واپس آ کر جہان کے سامنے کھانا رکھا۔ چپ چاپ کھا لے، ضد مت کر۔ جہان نے بمشکل نوالے لیے۔ کھانے کے بعد عیسیٰ نے برتن سمیٹے اور پھر پوچھا، چائے بنا دوں؟ مگر جہان نے صرف صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ عیسیٰ اس کے پاس گیا، بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بخار کی شدت کا اندازہ ہوا۔ وہ کچھ ہوش میں آیا، نیموا آنکھوں سے عیسیٰ کو دیکھا۔ عیسیٰ نے اسے سہارا دیا، کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا، کمبل اڑایا، ہیٹر آن کیا، پھر کچن سے پانی کی پٹیاں لایا اور اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ بخار کچھ کم ہوا تو عیسیٰ نے دوا نکالی، جہان کو اٹھا کر دبا دی اور دوبارہ لٹا دیا۔ جہان خاموشی سے لیٹا رہا، اس کی آنکھوں میں خاموشی چیخ رہی تھی۔ عیسیٰ خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج میں جا بیٹھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ انہیں یہاں پر آئے 6 گھنٹے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے آہٹ ہوئی۔ جہان باہر نکلا۔ وہ پہلے کی نسبت بہتر لگ رہا تھا، مگر چہرہ اب بھی بجھا ہوا تھا۔ ایک نظر عیسیٰ پر ڈالی اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ عیسیٰ نے پکارا، اوئے، اتنی رات کو کہاں جا رہا ہے؟ جہان نے پلٹ کر دیکھا، لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ کوٹھے پر جا رہا ہوں، مجرا کرنے، چلے گا؟ عیسیٰ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ لگتا ہے بخار تیرے دماغ پر چڑھ گیا۔ جہان اس کی طرف بڑھا جیسے کچھ کرنے والا ہو، مگر نکاہت نے اس کے قدم توڑ دیے۔ وہ سیدھا عیسیٰ پر آ گرا۔ عیسیٰ نے جھٹ سے دھکا دیا۔ پرا مار، اپنے بہنوئی پر ہی ڈورے ڈال رہا ہے سالہ۔ جہان نے بمشکل ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ یہ دیکھ، لاکھ دل لعنت۔ عیسیٰ نے لہجہ کہکہا لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر چپت ماری۔ تیرے منہ پر لعنت، تیری آنے والی نسلوں پر لعنت۔ کمرہ کہکہوں، تھکن اور خاموشیوں کا سنگم بن گیا۔ زخم ابھی ہرے تھے، مگر دوستی نے مرہم رکھنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ اگلے دن کا سورج کارابے مینشن کی وسطوں پر ایک عجیب سی خاموشی لیے طلوع ہوا۔ لان کے خشک پتوں پر ہوا کی سرسراہٹ چلتی رہی، مگر اندر ایک اضطراب تھا، جیسے سب کچھ لمحوں کے لیے تھم سا گیا ہو۔ دروازہ کھلا، تھکے قدموں سے جہان اندر داخل ہوا۔ چہرہ بجھا ہوا، آنکھیں سرخ اور تھکن میں ڈوبی ہوئی، جیسے ایک رات نہیں کئی صدیاں کاٹ کر آیا ہو۔ رباب بیگم جو لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، یکدم چونکی، فوراً آگے بڑھی۔ کہاں تھے تم ساری رات؟ تمہیں پتہ ہے کتنی بھی پریشان ہو گئی تھی میں؟ ان کی آواز میں ماں کی بے بسی چھپی تھی۔ وہ بے اختیار ان کے پاس آئیں، جیسے اسے چھو کر یقین کرنا چاہتی ہوں کہ وہ واقعی ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے پیچھے سے ایک تلخ آواز ابھری، اس کو کیا فکر ہماری؟ اس کی طرف سے ہم تو بے شک مر ہی جائیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ خود غرضی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ محمد صاحب کی سرد و کاٹدار آواز سن کر جہان کا قدم رک گیا۔ وہ ساکت ہوا۔ یہ الفاظ وہی الفاظ تھے جو کل وہ حنان کے منہ سے سن چکا تھا۔ شاید یہی جملے اب اس کی تقدیر کا حصہ بن گئے تھے۔ رباب بیگم نے فوراً سے اپنے شوہر کو گھورا، لیکن کچھ نہ کہا۔ ان کی نظر جب جہان کے زرد چہرے اور بجھے ہوئے وجود پر پڑی تو بے ساختہ آگے بڑھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاتھ لگاتے ہی ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ تمہیں تو بخار ہے، تم کہاں تھے پوری رات؟ جہان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے دروازے کی جانب سے آواز ابھری،
السلام علیکم آنٹی، یہ میرے ساتھ تھا، ایک ضروری کام تھا اس لیے رک گیا۔ عیسیٰ دروازے پر کھڑا تھا، پرسکون چہرہ مگر آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ رباب بیگم کی جان میں جان آئی۔ ارے عیسیٰ بیٹا، آؤ آؤ اندر آؤ۔ محمد صاحب اپنی جگہ سے ذرا سنبھل کر بیٹھ گئے، جیسے عیسیٰ کی موجودگی نے تھوڑی سی رسمی شرافت لوٹا دی ہو، مگر عیسیٰ نے ہاتھ جوڑ دی۔ نہیں آنٹی، بس اب گھر جانا ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ میرے ساتھ ہی تھا۔ رباب بیگم نے اصرار نہ کیا۔ عیسیٰ نے جہان کے قریب آ کر اس کا کندھا تھپتھپایا، جیسے سب کہہ دیا ہو، پھر خاموشی سے دروازے سے نکل گیا۔ جہان نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اس کی خاموشی اس کے اندر کی طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپر چلا گیا، ایک ایک قدم جیسے اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو چھپا رہا تھا۔ نیچے رباب بیگم کی نظریں زینے پر جمی تھی اور محمد صاحب ایک بوجھل سانس کے ساتھ چپ بیٹھے وہیں پر بیٹھے رہے۔ دوپہر کی دھوپ آہستہ آہستہ گہری ہونی تھی، کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی اور ہلکی ہلکی خوشبو والی اگربتی کی مہک ہر طرف پھیلی تھی۔ باہر ہلکی بارش برس رہی تھی، جس کی ٹپ ٹپ کھڑکی کے شیشوں پر پڑ رہی تھی۔ فرحان صوفے پر نیم دراز تھا، آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ سامنے بیٹھی ہی چپ چاپ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جیسے وہ ہر تھکن، ہر فکر کو نرمی سے سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ تمہاری انگلیوں کا یہ جادو ہے یا محبت کا اثر؟ فرحان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ ہیر نے جھجک کر نظریں چرائی۔ پتہ نہیں، دونوں ہوں گے شاید۔ فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور خود کو سیدھا کر کے اس کے قریب ہوا۔ لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ ہیر نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا؟ فرحان نے مسکرا کر آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ تمہارے ان لبوں پر میرے نام کی مسکراہٹ۔ ہیر نے فوراً سے نظریں جھکا لی، چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ فرحان، وہ ہولے سے بولی، جیسے کوئی بہت اہم بات کرنا چاہتی ہو۔ فرحان نے سنجیدہ لہجے میں انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہیر نے نظریں جھکائے، دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے اور دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ فرحان تھوڑا قریب ہو گیا۔ ہیر نے ہلکی سی سانس لی اور دھیرے سے بولی۔ میں امید سے ہوں۔ فرحان جیسے پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگی، جیسے کسی بچے کو اچانک بہت بڑا انعام مل گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہیر نے ہولے سے سر ہلایا، جیسے اب بھی اس پر شرم کا رنگ غالب تھا۔ فرحان نے بے اختیار ہیر کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اور میرے خدا، یہ تو سب سے خوبصورت خبر ہے جو تم نے مجھے دی ہے۔ ہیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ پتہ ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے پوری دنیا رک گئی اور صرف ہم دونوں ہی اور یہ چھوٹا سا معجزہ باقی رہ گیا۔ فرحان کی آواز میں نمی سی تھی۔ ہیر نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے ڈر بھی لگتا ہے فرحان۔ فرحان نے فوراً اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اب صرف تم دونوں کے لیے ہی جینا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک مانوس سی آواز آئی۔ میں آ گیا۔ مصطفیٰ دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں کھلونا پکڑے، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر ہمیشہ والی معصوم شرارت۔ فرحان اور ہیر جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ میں نے دیکھا آپ لوگ پھر سے چپکے بات کر لیتے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ فرحان نے کہکہا لگا دیا اور گود میں اٹھا لیا۔ ارے میاں، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے ہر بار؟ مصطفیٰ نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ میں جاسوس ہوں نا بہن، میرے کو بھی بتاؤ کیا چھپایا آپ نے؟ ہیر نے جھجک کر مسکراہٹ دبائی اور فرحان کی طرف دیکھا۔ فرحان نے مصطفیٰ کی ناک دبا کر بتایا۔ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا میجر مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ نے اپنی ناک چھڑاتے کہا۔ مجھے ملے مجھے پاس جانا ہے۔ تو فرحان بولا۔ کل پکا چلیں گے۔ تو مصطفیٰ نے نعرہ لگایا۔ ہیر نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ کو مریم سے بے خبر ہی ہو گئے ہیں، آپ کو اس کے پاس جاتے رہنا چاہیے۔ وہ خوش ہے باران کے ساتھ، باران اس کا اچھے سے خیال رکھ رہا ہے۔ وہ ٹوٹ چکی ہے ہیر، میں چاہتا ہوں باران اسے سمیٹ لے۔ اگر میں بار بار اس کے پاس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اسے پریشانی ہو۔ فرحان سنجیدگی سے بولا تو ہیر نے سر اس بات میں ہلایا۔ مصطفیٰ ابھی تک خوشی سے جھوم رہا تھا اور فرحان اور ہیر کے درمیان محبت بھری آنکھ مچولی میں کمرہ ایک بار پھر سے خوشیوں سے بھر گیا۔ یونیورسٹی کا ماحول آج حسب معمول مصروف تھا۔ گیٹ کے باہر طلباء کی چہل پہل، لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھے اسٹوڈنٹس اور کیفے میں چائے کی خوشبو، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر ماہین کے دل کی حالت ویسی نہ تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں ایک انجانی سی تلاش جو بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ آج خلاف معمول حنان خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ باہر نکلی تو حنان نے سخت لہجے میں کہا۔ سمجھ گئی ہو نا آپ، بہتر یہی ہے کہ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، فضول جذبات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ماہی نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خاموش رہی، جیسے اس کے پاس اب کچھ کہنے کو بچا ہی نہ ہو۔
گاڑی چلی گئی اور وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئی، مگر دل کہیں اور اٹکا تھا۔ یونیورسٹی کی راہداریوں سے گزرتے وہ ہر چہرے میں ایک ہی چہرہ ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر جیسے وقت تھم گیا ہو، اس کی نظر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہی وجود، وہی قد، وہی بائک، اور جہان۔ وہ اپنی بائک سے اتر رہا تھا جیسے ہمیشہ اترتا، مگر آج جہان میں ایک الگ ٹھہراؤ تھا، ایک ٹھنڈی سی بے رحمی۔ ماہین کے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھے، پھر تیز ہوئے، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دل کی دھڑکن قابو میں نہیں تھی۔ جہان، اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی۔ جہان نے ایک پل کو نگاہ اٹھائی، نظر ملی، لیکن اس میں کوئی سوال نہ تھا، کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، اور پھر بنا کچھ کہے، بنا کوئی تاثر دے، اس کی سائڈ سے ہو کر گزر گیا۔ ایک خاموش ہوا کا تیز جھونکا جو ہر چیز اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ ماہین کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں، جیسے کوئی منظر دل پر پتھر کی طرح گرا ہو۔ کچھ اندر چٹخا تھا۔ وہ مڑی، پیچھے دیکھا، مگر جہان جا چکا تھا۔ اس کے بعد ماہین کا دن ایک ہی دائرے میں گھومتا رہا۔ وہ اسے کہیں لیکچر ہال کے باہر دیکھتی، کبھی لائبریری کے کونے میں، کبھی کیفے کی کھڑکی کے پاس۔ ہر بار وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی، اور ہر بار وہ بنا کچھ کہے اس کے وجود کو نظر انداز کرتا ہوا گزر جاتا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، معافی مانگنا، سمجھانا چاہتی تھی، لیکن ہر بار جہان کی بے نیازی اسے خاموش کر دیتی۔ ایک لمحے کو وہ سوچتی، شاید یہ سزا ہے، شاید یہ نفرت نہیں، دکھ ہے، لیکن دکھ تو تب ظاہر ہوتا ہے، یہ تو مکمل لا تعلقی تھی۔ یونیورسٹی کی گھنٹیاں بجتی رہیں، طلبہ اپنے اپنے لیکچرز میں مصروف رہے، مگر ماہین کا دل جیسے ہر گھنٹی پر تھر تھراتا رہا۔ دن ڈھل رہا تھا، اور جہان اس کی نظروں سے بھی نکلتا جا رہا تھا۔